ہمارے معاشرتی اور سماجی مسائل میں سے ایک بیحد اہم مسئلہ مروجہ جہیز اور بارات کا ہے۔ عوام علماء اس بات کو تو واضح طور پہ جانتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی کرتے رہتے ہیں کہ اپنے بیانات میں کہ یہ حرام ہے، اس کا لین دین کرنا جائز نہیں ہے، اور البتہ عوام کنفیوژن کی شکار ہے، عوام کنفیوژن کی شکار ہے، شک و شبے کی شکار ہے۔ اس کی حرمت میرے خیال سے یا تو ان کے سامنے ہے نہیں، یا تو حرمت واضح طور پر ان کے سامنے نہیں آ سکی ہے، یا ایک کہ وہ جان بوجھ کے غفلت برتتے ہیں۔ لہذا ضرورت پڑی کہ اس کو واضح کیا جائے اور بتایا جائے کہ جہیز، مروجہ جہیز یہ حرام ہے، اس کا لین دین نہیں کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ایسی وبا ہے جس نے ہماری شادیوں کو نہایت بوجھل بنا دیا ہے، اور اس سے تنگ آ کر نہ جانے کتنی بہنیں اور بیٹیاں خودکشی کر رہی ہیں، خودسوزیاں کر رہی ہیں، اور سماج ایک مشکل ترین زندگی کا مشکل ترین مسئلہ بن گیا ہے۔ تو بہرحال یہ حرام ہے۔ اس کی حرمت کی واضح دلیل قرآن مقدس کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ مفسرین کے اقوال کی روشنی میں باطل میں لوٹ کھسوٹ، زور زبردستی، دھونس، دباؤ، چوری، ڈکیتی، جیب کتری، فراڈ، جعلسازی، خیانت، ساری کی ساری چیزیں داخل ہیں، ساری کی ساری چیزیں باطل میں داخل ہیں۔ اللہ نے کہا باطل طریقے سے مت کھاؤ، اس کا مطلب لوٹ کھسوٹ کر کے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، دھونس کے ذریعہ، دباؤ کی بنیاد پہ، غرضے کی ساری شکلیں جو ہیں، ان تمام شکلوں میں سے کسی بھی شکل کو اختیار کر کے کسی کا مال لینا درست نہیں ہے، درست نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اور علماء کرام جانتے ہیں کہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ رب العالمین جب کسی کام سے روک دے تو اس کا کرنا حرام ہوتا ہے۔ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ رب العالمین جب کسی کام سے روک دے تو اس کا کرنا حرام ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تأکلوا، فعل نہیں استعمال کیا ہے، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اس کا مطلب کہ اس کا کھانا حرام، اس کا کھانا حرام ہے۔ اللہ جب کسی کام سے روک دے اس کا کرنا حرام ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، معلوم ہوا کہ زنا کا کرنا، زنا کے قریب جانا حرام ہے۔ اللہ نے کہا لا تاکلوا، نہ کھاؤ، معلوم ہو کہ کھانا حرام ہے۔ تو اصول فقہ قاعدے کی روشنی میں باطل طریقے سے کسی کے مال کا لینا، کسی کا مال کھانا، یہ حرام ثابت ہوا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع فرمایا تھا کہ انما دماؤکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم۔ یہ اللہ کے نبی نے لفظ حرام استعمال کیا ہے۔ کہا صحابہ کرام کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہاری عزت و آبرو، تمہارے مال ایک دوسرے پہ حرام ہے، ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یعنی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کسی مسلمان کا خون بہائے، ایسے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کسی مسلمان کی عزت و آبرو لوٹے، ایسے ہی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کسی مسلمان کا مال لے، کسی مسلمان کا مال لے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں لفظ مال استعمال کیا اور صاف صاف لفظ حرام استعمال کیا ہے، تو اس کی حدیث کی روشنی میں بھی جہیز کا مال اور جہیز کا سامان یہ حرام ہوا۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، الا بطیب نفس منہ، کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے اس کی دلی رضامندی کے بغیر، اس کی دلی رضامندی کے بغیر کسی مسلمان کا مال لینا حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہیز تو انسان اپنی خوشی کے ساتھ، دلی رضامندی کے ساتھ دیتا ہے، تو حرام کیسے ہو گیا؟ حدیث کہتی ہے کہ دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ تو یہاں تو دلی رضامندی ہوتی ہے، دلی رضامندی ہوتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دلی رضامندی نہیں ہوتی ہے۔ انسان پر بہرحال
دباؤ ڈالا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے اور دھونس کی بنیاد سے لیا جاتا ہے، اس لیے بہرحال دلی رضامندی نہیں ہوتی ہے، دلی رضامندی نہیں ہوتی ہے، اس پر ایک طرح کا دباؤ ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے۔ اور فقہا کا ایک اور قاعدہ ہے، فقہا نے کہا ہے کہ غصب کی دو شکلیں ہیں، فقہا نے کہا ہے کہ غصب کی دو شکلیں ہیں یا لوٹ کھسوٹ کی دو شکلیں ہیں، کسی کا مال کے ہڑپ کرنے کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل ہے لوہے کی تلوار کی بنیاد پہ کسی کا مال لیا جائے، جیسے ڈکیت لوگ کرتے ہیں، راہزن کرتے ہیں، بدماش کرتے ہیں۔ اور دوسری شکل غصب کی فقہا نے بتایا ہے حیا کی تلوار کے زور پر کسی سے مال لیا جائے، حیا کی تلوار۔ شادیوں میں جہاں زور زبردستی بھی ہوتی ہے یا کہیں زور زبردستی ہوتی ہے تو کہیں حیا کی تلوار استعمال کی جاتی ہے، اس کو شرمایا جاتا ہے، اس کو بہکایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ نہیں دو گے تو سماج کیا کہے گا، یا انسان خود سوچتا ہے کہ اگر میں نہیں دوں گا تو سماج کیا کہے، معاشرہ کیا کہے گا کہ نہایت ہی قلاش آدمی ہے، نہایت ہی محتاج اور فقیر آدمی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یا تو کہیں حیا ہوتی ہے، کہیں زور زبردستی ہوتی ہے، کہیں دباؤ ہوتا ہے، کہیں رشتے کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سارے خدشات ہوتے ہیں، لہٰذا ان خدشات کی بنیاد پر انسان بظاہر دلی خوشی کے ساتھ اس کو دیتا ہے، لیکن حقیقت میں دلی خوشی نہیں ہوتی ہے، دلی خوشی نہیں ہوتی۔ تو ان دلائل سے ثابت ہوا کہ جہیز کا مال، جہیز کا سامان، مروجہ جہیز کا سامان یہ حرام ہے۔ اس سے ایک مسلمان کو بہرحال پرہیز کرنا چاہیے، بہرحال پرہیز کرنے چاہیے، اور شادیوں سے اس کو نہیں جوڑنا چاہیے، شادیوں سے اس کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ شادیوں میں سادگی پیدا کرنی چاہیے، اختصار لانا چاہیے، شادیوں کو آسان بنانا چاہیے تاکہ برائیاں آسان نہ بنیں، شادیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے برائیاں آسان بنتی جا رہی ہیں اور لوگ برائیاں کر رہے ہیں۔ ایک اور ناحیے سے آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام نے کسی کا مال جائز طور سے لینے کی کچھ شکلیں بتائی ہیں کہ شرعی طور پر کسی کا مال لینے کی کچھ شکلیں ہیں شریعت میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی شکل ہے کسی کے مال کے لینے کی، وہ ہے ملازمت۔ ایک انسان دوسرے انسان کے ہاں ملازمت کرتا ہے، کارخانے میں یا مسجد میں، مدرسے میں، ادارے میں یا دکان میں کہیں کام کرتا ہے، مہینہ پورا ہوتا ہے، تنخواہ کا وقت آتا ہے تو ذمہ دار یا مالک جو ہوتا ہے اپنی جیب سے رقم نکال کے اس کو دیتا ہے، وہ اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ یہ پیسہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ ملازمت کا پیسہ ہے۔ اور دوسری شکل جائز طور سے کسی کے مال لینے کی وہ ہے تجارت۔ ایک انسان دکان کھولتا ہے، کسی چیز کی دکان، موبائل کی دکان، کپڑے کی دکان، الیکٹرانک دکان، کوئی چیز دکان کھولتا ہے، دوسرا آدمی جاتا ہے سامان لینے کے لیے تو کوئی سامان پسند کرتا ہے اور اپنی جیب سے پیسہ نکالتا ہے، دکان والے کو دیتا ہے۔ اب اس آدمی کی جیب کا نکلا ہوا پیسہ دوسرے آدمی کی جیب میں گیا، اس کا لین دین کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ تجارت کا پیسہ ہے۔ تیسری شکل ہے صدقہ اور خیرات کی۔ ایک غریب آپ کے گھر آتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ بھائی صاحب میں پریشان ہوں، بڑا مجبور ہوں، کھانے کو نہیں ہے یا علاج کرانا ہے، یہ پریشانی ہے، پہننے کو نہیں ہے، اور آپ 200 400 500 جو توفیق ہوتی ہے نکال کر کے اپنی جیب سے اس کی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ اس رقم کا لینا جائز ہوا، اس لیے کہ یہ صدقہ اور خیرات کا پیسہ ہے، آپ کی جیب سے نکل کر کے اس کی جیب میں پیسہ گیا۔ چوتھی شکل ہے ہدیہ اور تحفہ کی۔ ہدیہ اور تحفہ یا سلامی، وداعی، انعامات وغیرہ کی۔ آپ کے ہاں کوئی عزیز آپ کا آتا ہے، بہت قریبی ہے اور خاص رشتہ دار ہے، تو جس کو جانا ہوتا ہے تو آپ اس کو وداعی دیتے ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز آپ کے گھر آتا ہے تو کچھ تحفہ لے کے آتا ہے، بچوں کو کچھ پیسہ دے دیتا ہے۔ تو ایسے مدرسے میں، ادارے میں کوئی لڑکا اچھے نمبرات سے پاس ہوتا ہے تو ذمہ دار اس کو انعام دیتا ہے۔ تو یہ ساری شکلیں، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی
کی جیب سے پیسہ نکل کر دوسری کی جیب میں جاتا ہے، لیکن وہ ہدیے کا پیسہ ہوتا ہے، سلامی کا پیسہ ہوتا ہے، بدائی کا پیسہ ہوتا ہے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہدیہ تحفہ جائز ہے تو جہیز کا سامان بھی، جہیز کا مال بھی، جہیز کا روپیہ بھی تو ہدیہ ہوتا ہے، لڑکے والا اپنے داماد کو یا اپنے سمدھی کو ہدیہ دیتا ہے، تو پھر یہ بھی تو جائز ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدیہ تحفہ کا ایک محدود دائرہ ہوتا ہے، ہدیہ تحفہ کا ایک محدود دائرہ ہے۔ ہدیہ انسان دیتا ہے تو 200 400 500 2000 4000، بڑا مالدار ہے، بہت مالدار ہے، بہت لمبی چھلانگ لگائی تو 10,000 دے دیا، 20,000 دے دیا، اس سے زیادہ کوئی ہدیہ نہیں دیتا ہے، اس سے زیادہ کوئی ہدیہ تحفہ نہیں دیتا ہے۔ تو آدمی لاکھوں لاکھ ہدیے میں کہیں دیتا ہے؟ لاکھوں لاکھ ہدیے میں نہیں دیتا ہے۔ ہاں بھائی اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ ہر عزیز کو اپنے ہر قریبی مہمان کو ہدیہ دے دیتا ہو لاکھوں لاکھ، تو ٹھیک ہے، اپنے داماد کو بھی دے دیا ہدیہ اس نے لاکھوں لاکھ کی شکل میں، تو یہ جائز ہوگا۔ لیکن جب ہدیہ تحفہ دینا ہوتا ہے عام لوگوں کو تو 200 400 2000 4000 دیتا ہے، اور ایک بیگ اپنے داماد کو اس نے 5 لاکھ کی گاڑی دے دی، تو ہدیہ کہاں سے ہوا؟ وہ ہدیہ نہیں ہوا۔ ہدیہ کا ایک محدود دائرہ ہے، وہ عرف عام میں اس کو جانا جاتا ہے، ہدیہ تحفے کو، سلامی کو، ودائی کو، انعامات کو جانا جاتا ہے، لاکھوں لاکھ کا انعام نہیں ہوتا ہے، لاکھوں لاکھ کا ہدیہ تحفہ نہیں ہوتا ہے، لہذا ہدیہ کہہ کر کے بھی پیچھا نہیں چھوڑا جا سکتا، وہ ہدیہ تحفہ نہیں ہے۔ اور ایک شکل ہے قرض کی، اس میں بھی ایک آدمی کی جیب کا پیسہ دوسرے آدمی کی جیب میں جاتا ہے۔ آپ کو 10,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی، بیوی بیمار ہے یا بچہ بیمار ہے، کوئی اپنا عزیز بیمار ہے، آپ نے پڑوسی کے یہاں گئے اور آپ نے کہا مجھے بھائی 10,000 دے دو، میں انشاءاللہ 2 روز میں 4 روز میں 1 مہینے میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس نے اپنی جیب سے 10,000 نکالا اور آپ کی جیب میں ڈال دیا، اس کا لینا جائز ہے، اس لیے کہ قرض کا پیسہ ہے۔ اور ایک شکل ہے وراثت کی، وراثت میں انسان روپیہ پاتا ہے، پیسہ پاتا ہے، جائیداد پاتا ہے، کوئی چیز پاتا ہے، اس کا بھی لینا جائز ہے، اس لیے کہ وراثت کا پیسہ ہوتا ہے، وہ وراثت کی رقم ہوتی ہے، دوسرے آدمی کی رقم، ایک آدمی کی رقم دوسرے کی جیب میں جاتی ہے، تو یہ جائز شکلیں ہیں۔ کسی کی جیب کا پیسہ دوسرے کے جیب میں جانے کی یہ 6 شکلیں ہیں، شرعی طور پہ جائز ہیں یہ۔ اب آپ غور کریں، جہیز کا پیسہ کیا ملازمت کا پیسہ ہے؟ بالکل نہیں۔ جہیز کا پیسہ کیا تجارت کا پیسہ ہے؟ بالکل نہیں۔ جہیز کا پیسہ کیا صدقہ خیرات کا پیسہ ہے؟ بالکل نہیں۔ جہیز کا پیسہ کیا ہدیہ اور تحفہ کا پیسہ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہدیہ تحفہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ہدیہ تحفہ کا بھی ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ ہے، عرف عام میں لوگ اس کو جانتے ہیں کہ ہدیہ تحفہ بدائی گفٹ کتنی کا ہوتا ہے، تو ہدیہ تحفہ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو۔ اور کیا یہ قرض کا پیسہ ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا وراثت کا پیسہ ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیسا پیسہ ہے؟ شریعت نے جو جائز شکلیں بتائی ہیں، کسی کی جیب کے پیسے کو اپنے جیب میں ڈالنے کی، کسی سے پیسہ لینے کی جو جائز شکلیں بتائی ہیں وہ 5-6 ہوئیں، ان 5-6 شکلوں میں سے کسی شکل میں بھی یہ جہیز نہیں داخل ہے، تو پھر یہ کس کا پیسہ ہے؟ پھر یہ کس کا پیسہ؟ معلوم ہے کہ یہ حرام پیسہ ہے اور اس کا لین دین کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اسے پرہیز کریں تاکہ ہماری شادیاں آسان ہو سکیں اور غریب لوگ اپنی شادیوں کو بڑی آسانی کے ساتھ انجام دے سکیں، اور خودسوزیاں اور کیا نام ہے یہ خودکشیاں جو ہو رہی ہیں، اس سے سماج کو، معاشرے کو بچایا جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔